میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی, پوری رات ان کے کہہ کے مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اس سے, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون ہو؟ تو پتہ چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضرور ہے. بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا. ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں, سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کا کی اصطلاح انگریزوں میں ہے, بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے ناپاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. یہ کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نا محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے, یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن ابناء بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس کے بات نہیں کر رہا, رشتہ دار اس سے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ, وہ کہے یہ میری لیے نامحرم ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس. پرانے خیالات کا. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا, دنیا کچھ نہیں, دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی, بڑا لبرل ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا ماڈرن ہے, خدا نہیں چھوڑے گا. یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں, سوکھے چارے کھلا کھلا کے, بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے, اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں, صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا. کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کو. اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے, کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے, یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو, خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے. کزنیں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی, بے تکلف تو نہ ہونا. بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو, کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, ابا کہیں نہیں پتا, ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی. کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ آئی ہوئی ملنے کے لیے, عید پہ بلایا انہوں نے اس کو. ہوں گی, مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ, لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے, اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں, وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ, ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو, آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت
اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے, ہاں ہاں ہو ہی کرنا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو. اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر, اور ہاں ہاں ہو گپ شپ ہو رہی ہے, لڑکوں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے, اور بڑی گپیں چل رہی ہیں, اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آیا. یہ ہو رہا ہے. یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا, اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی, خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی. اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں, تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہی بربادی. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح, اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 20 سال کی لڑکی 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ, میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کیسز ہیں. تو بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے, ہم اچھی تعویل کر لیتے ہیں زنا نہیں کر رہا ہوگا, تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا ایسے, تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو. کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے, وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے. بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں, وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں, پڑھیں, اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں آپ, ہی ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ آپ, نظر کی حفاظت کرو آپ. اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے ہیں. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے.